چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین پھر سے حاضر ہیں پروگرام لیے فیضان خواجہ غریب نواز۔ الحمدللہ عز و جل آج کا سلسلہ بھی بڑا ہمارا یہ انٹرسٹنگ ہوگا، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم کرامات کا ذکر کریں گے۔ جی ہاں، کہ اللہ پاک کے آپ کیسے ولی کامل ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو کیسے اختیارات عطا فرمائے تھے، اور پھر آپ کس طرح سے جو ہے نا اپنے وقت کے لوگوں کو آپ نے اپنی کرامتیں دکھائی، اور پھر اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی یہ اصلاح کا سامان بنا۔ آئیے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کو سننے سے پہلے ہم اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے محبوب، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، یعنی آپ اسی دن پیدا ہوئے، اور فرمائے کہ اسی دن میں ان کی روح مبارکہ کو قبض کیا گیا۔ اسی دن یعنی جمعہ ہی کے دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن یعنی جمعۃ المبارکہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی کیا بات ہے کہ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کوئی بات سنتے تو کئی مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے متعلق سوال کیا کرتے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا یہ فرمان سنایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ تک درود کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کو یعنی ان کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک کے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جب یہ اپنی قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو صرف وعدہ الہیہ کے اعتبار سے ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی قبروں کے اندر دوبارہ زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ اور تبھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کے جسموں کو کھانا یہ زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ تو جب اللہ پاک کے انبیاء یہ زندہ ہیں تو پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات میں بھی اور آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ درود پاک جب پڑھا جائے گا تو درود پاک پیارے آقا تک پہنچایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیاری پیاری کرامتوں کا ہم ذکر کریں گے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین
جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ بشارت ملی کہ اے حسن، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، اور فرمائے کہ تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اور پھر ارشاد فرمائے کہ اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف تشریف لائے، اور آپ کی کوششوں سے لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، اور وہاں کا جو راجہ تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی کہ حضور خواجہ غریب نواز یہ ہندوستان تشریف لائے ہیں، اور لوگ جوق در جوق ایک کے بعد ایک حضور غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو بڑی تشویش ہونے لگی۔ چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اب اجے پال جوگی جو تھا وہ اپنے چیلوں کی جماعت لے کر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو اب جو آپ کے ساتھ اس وقت جتنے مسلمان تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو سارے کے سارے مسلمان جو ہے نا اس اجے پال جوگی کو دیکھ کر، چونکہ وہ بڑا مشہور جادوگر تھا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا۔ اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب مسلمانوں کی یہ پریشانی دیکھی تو آپ نے سارے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا فرمایا، اور ان کے ارد گرد جو ہے نا وہ ایک حصار آپ نے کھینچ دیا، یعنی کہ ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دائرہ بنا دیا لکیر لگا کر کے، اور اس باؤنڈری کے اندر سارے مسلمان وہاں پر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے حکم دیا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ کوئی بھی مسلمان، میں نے جو یہ دائرہ لگایا ہے، یہ جو باؤنڈری بنائی ہے، اس باؤنڈری کے باہر نہیں جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ آپ غور کریں کہ وہ منظر کیسا تھا ہوگا کہ جادو کے ذریعے سے پانی برسایا جا رہا ہے، آگ برسائی جا رہی ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور یہ سارے وار جب مسلمانوں پر کیے جا رہے تھے تو ان واروں کا، ان ہتھیاروں کا کوئی بھی اثر مسلمانوں پر نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ وہ غریب نواز کے دائرے کے اندر، آپ کے بنائے گئے حصار کے اندر موجود تھے، اور وہ سارے کے سارے پتھر، آگ کے شعلے، پانی کے قطرے، وہ سارے کے سارے جو بھی معاملات ہوا کرتے تھے وہ دائرے کے باہر ہی آ کر رک جایا کرتے، اور پھر اس کے بعد اندر کوئی چیز داخل نہ ہوتی۔ اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی بھی ان کا حربہ جو ہے نا وہ کارگر نہیں ہو رہا ہے، تو جادوگروں نے اب یہ کیا کہ ہزاروں سانپ انہوں نے جو ہے نا اپنے جادو کے زور پر یہ یوں سمجھ لیں کہ تیار کر لیے، اور پہاڑوں سے ہزاروں سانپ اتر کر جو ہے نا وہ آنے لگے، اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور جو مسلمان وہاں کھڑے تھے وہ ان کی طرف سانپ دوڑنے لگے، لپکنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی شان دیکھیں، آپ کی یہ کرامت ہے کہ جیسے ہی وہ سانپ اس باؤنڈری کے قریب آتے اور حصار سے ٹکراتے، وہ مر جایا کرتے تھے۔ جب یہ سارے کے سارے جادوگر اجے پال جوگی کے چیلے یہ سارے کرتب دکھانے لگے، اور وہ سارے کے سارے اپنے ان تمام کرتبوں کو دکھانے میں ناکام ہو گئے، تو ان تمام کا جو سردار تھا اجے پال جوگی، اور یہ بڑا خوفناک جادوگر تھا، تو اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے وہ بھی کرتب دکھانے لگا، شعبدے دکھانے لگا، لیکن جو بھی ہوتا وہ حصار کے باہر ہی ہوا کرتا، اور مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ جو ہے نا وہ حصار کے اندر اب محسوس نہیں ہونے لگا۔ لہٰذا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو اجے پال جوگی یہ بپھر گیا، اور غصے سے جو ہے نا بڑا بےتاب ہوا وہ، اور غصے میں آگ بگولا ہو کر اس نے اپنا مرگ چھالا، یعنی کہ ہرنی کا چمڑا، یہ جو بالوں والا ہرنی کا چمڑا تھا، اس نے ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا، اور اڑتا ہوا ایک دم جو ہے نا آسمان کی طرف یہ بلند ہو گیا۔ تو اب سارے کے سارے مسلمان جو تھے نا وہ گھبرا گئے کہ اب پتہ نہیں یہ کیا آفت لے کر آئے گا، کہ اب تک تو سانپ، آگ اور پانی، پتھر، یہ سارے معاملات ہوئے، اور اس نے اجے پال جوگی نے بھی بہت سارے کرتب دکھائے، لیکن سب کچھ جو ہے نا وہ حصار کے باہر ہی ناکام ہوتے رہے۔ اب تو جو ہے
یہ اڑ کر کے آسمان کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے اور بلند ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں ہم پر کیا آفت نازل کرے گا۔ تو لہٰذا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اجے پال جوگی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا تو آپ اس کی اس حرکت کو جب آپ نے ملاحظہ فرمایا تو غریب نواز مسکرانے لگے۔ جی ہاں، کوئی پریشانی کے آثار نہیں، کوئی ٹینشن چہرے پر نہیں ہے۔ اس کی جب حرکت دیکھی نا تو آپ مسکرانے لگے، اور مسکراتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نالین مبارک، اپنی جوتیاں مبارکہ کو آپ نے اشارہ کیا۔ جیسے ہی جوتیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو وہ بھی جو ہے نا وہ ہوا میں آپ کی جوتیاں اڑنے لگی اور جادوگر کے اوپر تک چلی گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر کے سر پر، اجے پال جوگی کے سر پر جو ہے نا وہ جوتیاں ٹپ ٹپ کر کے پڑنے لگی۔ جیسے جوتیوں کی ضرب اس کے سر پر پڑنے لگی وہ نیچے نیچے آنے لگا، یہاں تک کہ وہ نیچے زمین پر جو ہے نا وہ آ گیا، عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا، اور وہ یہ جان چکا تھا کہ میرے سامنے جو شخصیت ہے وہ مجھ سے کوئی بڑی جادوگر والی شخصیت نہیں، جادوگری کرنے والی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی اور شخصیت ہے کہ جس کو اللہ پاک نے کوئی اور ہی قدرت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا جیسے وہ نیچے آیا تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا، اور پھر آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ اجے پال جوگی نے جب یہ جان لیا کہ میرے سامنے کوئی جادوگر نہیں بلکہ کوئی اور ہی طاقت ہے، تو وہ پھر غریب نواز کے ہاتھ پر تائب ہوا، اور اللہ پاک نے اسے بھی ایمان میں داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، اور وہ بھی الحمدللہ عز و جل اس نے توبہ کی، اور تربیت جب پانے لگا نا اجے پال جوگی، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ تو آپ نے یہ بھی نام سن رکھا ہوگا کہ غریب نواز کی تربیت نے پھر ان کو جو ہے نا اس کمال تک پہنچایا کہ آپ عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہو گئے، اور اللہ پاک کے اولیاء میں ان کو شامل کیا گیا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یقیناً جو ہے نا بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے والا چاہیے۔ آئیے ایک اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ الہند یعنی اجمیر شریف آپ جب تشریف لائے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ شروع میں چونکہ آپ کے ساتھ چند ایک رفقا تھے اور ایک نیا علاقہ، ایک نیا ملک ہے، نئے انداز کے لوگ ہیں، تو اولاً جب آپ اجمیر شریف پہنچے تو وہاں ایک پیپل کے درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہو گئے، اور وہ پیپل کا جو درخت تھا تو وہاں کے جو ہے نا وہ راجا کی ایک ملکیت تھی، اور وہاں راجا جو ہے نا اپنے اونٹوں کو یہ بٹھایا کرتا تھا، اور وہ ایک اسپیسیفک زمین تھی کہ وہ اونٹوں کو بٹھانے کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ اب جب وہ راجا کے جو غلام تھے، اس کے کارندے تھے، اس کے سپاہی تھے، تو انہوں نے آ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا رعاب جو ہے نا ان کے سامنے جھاڑا اور کہا کہ ہم تو یہاں کے بادشاہ، یہاں کے راجا کے لوگ ہیں، اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا یہاں سے چلے جائیں، یہاں جو ہے نا یہ راجا کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے، تمہیں کس نے بٹھا دیا؟ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بڑی بے ادبی کی، تو حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ دین اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اچھے اخلاق یہ وہ ہتھیار ہیں کہ انسان کے دل کو جیت لیتے ہیں۔ جی ہاں، جو کام تیر و تلوار سے نہیں ہوتا نا وہ اچھے اخلاق اور کردار سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے گا کہ لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے نا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ جی ہاں، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، اور ہمارے آقا کی وہ ذات ہے کہ جن پر مکہ مکرمہ کے اندر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مظالم، ان ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ پاک کے حکم کے مطابق مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور پھر جب اللہ پاک نے وہ مناظر بھی دکھائے اور ایسا وقت عطا فرمایا، ایسی خوشخبری عطا فرمائی کہ فتح مکہ کا جب موقع آیا تو اللہ پاک کے پیارے محبوب نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ
سب کو معاف فرما دیا، تو یقیناً ہمارے پیارے آقا کی جو سیرت پاک ہے وہ ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، یہاں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طرح کا معاملہ فرمایا کہ جب راجا کے کارندوں نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے اونٹی یہاں بیٹھیں گے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ جب اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا تو صبح جو ہے نا ساربان آئے، ساربان یعنی اونٹوں کی خدمت کرنے والے، اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کو ساربان کہا جاتا ہے۔ تو ساربان جب آئے وہاں پر اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو اب اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں ہے، بڑی انہوں نے کوشش کی، بڑی منت سماجت کی اونٹوں کے سامنے، لیکن اونٹ اڑتے ہی نہیں تھے۔ اور جب یہ کیفیت انہوں نے دیکھی کہ اتنا وقت گزر گیا ہم اونٹوں کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، تو پھر ان کو وہ بات کلک ہوئی کہ ہم نے پچھلے دن یسٹرڈے میں ہم نے جو ہے نا ایک بزرگ کے ساتھ، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ ہم نے بے ادبی کا معاملہ کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے اونٹ اٹھ نہیں پا رہے۔ تو ان کو جو ہے نا یہ بات جب کلک ہوئی تو یہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے ہوئے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی انہوں نے معافی مانگی کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ لہٰذا ہندوستان کے بے تاج بادشاہ کہ جس کو اللہ کے محبوب نے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی ہو، آتے ہی جو ہے نا پھر آپ نے یہ معاملہ فرمایا کہ وہاں کے راجا کے اونٹوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی معافی کے انداز کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب ساربان واپس آئے تو دیکھا کہ جس جگہ پر انہوں نے اونٹ بٹھائے ہوئے تھے ان کے آنے تک اونٹ جو ہے نا وہاں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ اللہ پاک کی حضور غریب نواز پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت لکھتے ہوئے اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے رہیں اور پھر یہ کہ ان سے عقیدت رکھیں، انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اسی طرح سے ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے میں ایک اور کرامت کو شامل کروں، آپ کو بھی سن کر جو ہے نا بڑا مزہ آ رہا ہوگا اور مجھے بھی سنانے میں جو ہے نا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ کیسے وہ مناظر تھے ہوں گے، کیسا وہ منظر تھا ہوگا کہ جب اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب نواز کے کچھ رفقا جو ہے نا وہ یہ سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کرامت بھی جو ہے نا آپ کو یاد ہوگی کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب وضو کے لیے جو ہے نا وہ پانی منگوایا تو پھر انا ساگر وہ تالاب پر پہرا لگا دیا گیا تھا نا، اور اس پہرے کی وجہ سے پھر وہ پانی نہیں مل پا رہا تھا، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے کچھ غلاموں کو بھیجا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ پانی لے کر آئیں، تو وہاں کے کارندوں نے جو ہے نا منع کر دیا کہ بادشاہ کی جو ہے نا راجا کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے غلام کو بھیجا کہ انا ساگر ہی کو بلا کر لاؤ، تو پھر وہ جو ہے نا آپ کے چھاگل کے اندر اور ایک کٹورے میں گویا یوں سمجھ لیں کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پر اس تالاب نے جو ہے نا آپ کے حکم کی ایسی تعمیل کی کہ تالاب کا سارا پانی انا ساگر جو ہے نا وہ ایک کوزے کے اندر سما گیا۔ یہ بھی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت ہے۔ لہٰذا میں ایک اور بات جو ہے نا وہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی بڑی بہترین آپ کی کرامت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، یہ جو ہے نا بندے کی نجات کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا۔ کتنا خوش نصیب وہ مرید تھا ہوگا نا کہ ایسا پیر کامل اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارے اور پھر نماز جنازہ بھی پڑھائے۔ لہٰذا جب آپ نے اپنے مرید کو اس کی قبر میں اتارا تو حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے، لیکن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک غریب نواز ایک دم غمگین ہو گئے
اور کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے، گویا کہ آپ مسکرا رہے ہوں۔ تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استفسار پر غریب نواز نے فرمایا کہ میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے، جس پر میں پریشان ہو گیا کہ اب میرا مرید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فرشتو، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت ہی گناہ گار شخص تھا، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی کہ اے فرشتو، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا پیارے ناظرین، یقیناً یہ مغفرت کی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی یہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں پر بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہو یا اللہ پاک کے نیک بندوں سے ملاقات کا، ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہو، ان کے بیان سننے کا یا ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ملے نا، تو ضرور وقت نکال کر کے ہمیں جانا چاہیے۔ یقیناً ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری دنیا بھی بدل سکتی ہے اور ہماری قبر و آخرت بھی بدل جائے گی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہی وہ غریب نواز ہے نا کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا ادب کیا، آپ کی تعظیم کی، تو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس روٹی کا ٹکڑا کھلایا چبا کر کے، تو پھر آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ تو ہم بھی جو ہے نا اگر اس طرح کا عمل کریں اور اللہ کے کسی نیک بندے سے اس طرح کی کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے یا ان کی دعائیں مل جاتی ہیں یا ان کی نظر ہمارے دل پر پڑ جاتی ہے، تو یقیناً ہمارا بھی جو ہے نا وہ بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ آئیے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کے حوالے سے ہی آج ہمارا ایپیسوڈ ہے، تو ایک اور کرامت جو ہے نا آپ کی سناؤں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ لمحات کے اندر جو ہے نا وہ اختتام کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ایک دن حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک لڑکا تیر و کمان لیے وہاں سے گزرا۔ جی ہاں، تیر و کمان اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جب غریب نواز نے ایک بچے کے ہاتھ میں، اب وہ بچہ تھا کون وہ انشاءاللہ میں آگے بھی عرض کروں گا آپ کو، کہ جب اس لڑکے کے ہاتھ میں تیر اور کمان آپ نے دیکھا تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکے کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا۔ جی ہاں، بالآخر ہوا یہی کہ کچھ سال کا عرصہ گزرا تو وہ لڑکا جو تیر کمان لیے غریب نواز کے سامنے سے جس کا گزر ہوا تھا، اللہ پاک نے اس کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ دہلی کا بادشاہ بن گیا، اور وہ کوئی اور بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ بڑے مشہور شخصیت ہیں حضرت سیدنا سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، یہ وہ سیدنا سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں۔ اور جب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہونے والا تھا اور آپ نے اپنی نماز جنازہ کے لیے ایسی شرطیں رکھی تھی کہ وقت کے بڑے بڑے علماء اولیاء کے اندر جو ہے نا وہ شرطیں نہیں پائی گئی۔ جی ہاں، یعنی کہ 3-4 شرطیں آپ نے رکھی تھی کہ تہجد کسی کی قضا نہ ہو، اور پھر یہ کہ عصر کی سنت قبلیہ کسی کی آج تک چھوٹی نہ ہو، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ گیا ہو، اس طرح کی جو ہے نا 4-5 آپ نے شرائط رکھی تھی، اور فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس کے اندر یہ 4-5 باتیں موجود ہوں گی۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ کا جنازہ تیار ہے، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا اور پھر سارے معاملات مکمل کر دیے گئے، لیکن آپ کی جو ہے نا وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ ایسا متقی شخص پڑھائے گا،
لیکن جب وقت کے بڑے بڑے علماء اولیاء جب آپ کے جنازے میں شامل ہوئے تو کوئی ایک بات کے پابند تھے، تو کوئی دو باتوں کے پابند تھے، تو کوئی تین باتوں کے پابند تھے، لیکن ساری کی ساری شرائط کے کوئی پابند نہیں تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں کی جہاں یہ ساری بھیڑ جمع تھی، جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ دور سے جو ہے نا دھول اڑتی ہوئی، گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، اور ایک گھوڑ سوار جو ہے نا اس طرف آنے لگا، اور جب وہ آیا تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر جو ہے نا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے قریب آئے، اور روتے روتے جو ہے نا وہ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے جو ہے نا میرا راز فاش کر دیا کہ یہ میری عبادت، یہ میرا تقوی، یہ میری پرہیزگاری، یہ میرا خوف خدا، یہ میں اور میرا رب جانتا تھا نا، لیکن آپ نے یہ سارا راز فاش کر دیا۔ بہرحال اس شخص نے جب نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھا کر گھوڑے پر سوار ہو کر جب دوبارہ روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے جو ہے نا آپ کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں کہ آپ ہیں کون۔ تو کافی اصرار کرنے کے بعد جب وہ اس شخص نے جس نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے چہرے سے جب پردہ ہٹایا نا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کا، دہلی کا بادشاہ، یہی وہ لڑکا تھا جس کو اللہ پاک کے اس نیک بندے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو ہے نا ان کے متعلق بشارت عطا فرمائی تھی کہ یہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا۔ یہ وہی ہیں حضرت سیدنا سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، یہاں رک کر جو ہے نا میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اچھا یہاں ایک اور بات وہ ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ تو ایک چھپی ہوئی بات تھی، فیوچر کی خبر کون دے سکتا ہے؟ تو یقیناً اللہ پاک وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا وہ غیب کا علم بھی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اپنے محبوب کے علم غیب کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، دیگر انبیاء کرام کے بارے علم غیب کے متعلق فرمایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی ہوتا ہی غیب کی خبریں دینے والا۔ جی ہاں، وہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی جو ذات ہے نا یہ غیب الغیب ہے، یعنی سب سے چھپی ہوئی جو ذات ہے یہ اللہ پاک کی ہے، اور وہ انبیاء آتے ہی ہیں کہ اس کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت غیب ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ کے محبوب نے بتایا۔ جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے محبوب نے بتایا۔ عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے محبوب نے بتایا۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے محبوب نے بتایا۔ تو یہ ساری غیب والی ہی باتیں ہیں، لیکن بہرحال قرآن و حدیث میں یقیناً غیب کا تذکرہ موجود ہے۔ میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہاں اب آخری ان لمحات کے اندر میں آپ کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے، تو اب آپ غور کریں کہ ایک ہندوستان کا بادشاہ، دہلی کا بادشاہ ہے وہ، اور پھر ایسے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کہ جس کی تہجد قضا نہ ہو، سنت قبلیہ عصر کی نہ چھوٹی ہو، اور اس طرح کے معاملات۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہم کیوں نہیں گزار سکتے؟ جی ہاں، ایک آسان سا جملہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ نا بڑا ایزی ایک سینٹنس کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو اللہ کے اولیاء تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم کیسے کریں گے؟ تو بھائی وہ بھی تو انسانی تھے نا۔ ہاں، ایک کمپیریزن والی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہاں ان کا مقام و مرتبہ ایک اپنی جگہ پر ہے، بات ہماری چل رہی ہے عمل کی۔ تو عمل کیوں نہیں کر سکتے جب وہ پورے ہندوستان کی سلطنت کو چلاتے ہوئے، اپنی پوری رعایا کو چلاتے ہوئے جب اتنے تقوی والی، پرہیزگاری والی، عبادت گزار شخصیت بن سکتے ہیں، اتنے بہترین جو ہے نا اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں، تو ہم ایک چھوٹا موٹا کاروبار چلاتے ہوئے، ایک چھوٹا موٹا کام کاج کرتے ہوئے، یا چلو بڑے لیول پر بھی اگر کرتے ہیں، یا کوئی کہیں پر جو ہے نا ایمپلائی ہے، اپنی جاب کرتے ہوئے، اپنا ایجوکیشن کرتے ہوئے، کیوں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا؟ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اپنے ذہن سے اس وسوسے کو ہٹائیے، پریکٹیکل لائف کے اندر آئیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اللہ پاک حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں بھی نیک بننا نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب خوب سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب